ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیات، ابتدائی آیات، ان میں قرآن نے انسانوں کے 3 گروپ کر رکھے ہیں۔ پہلا متقیوں کا گروپ، دوسرا کفار کا گروپ، اور تیسرے گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تیسرے گروپ کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو نہ تو مکمل متقیوں کی لائن میں ہے، نہ ہی کفار کی لائن میں ہے۔ کہنے کو انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہنے کو وہ خود کو مومن کہتے ہیں۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو بڑے دھیان کی بات ہے ہمارے لیے۔ یعنی جو دین الہ ہے یا یہ جو خدا کا راستہ ہے، یہ مزاح یا ایسے خیالی پلاؤ والی کہانی نہیں ہے۔ ایمان صرف کسی مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے نہیں مل سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ چونکہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو بس وہ مسلمان ہے اور مومن ہے، بلکہ اس کے لیے جو کام کرنے پڑتے ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں تو مومن اور مسلمان ہوگا۔ اگر تقاضے ایمان کے پورے نہ ہوں تو صرف کہنے سے، اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ صرف منہ سے کوئی کہہ دے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، کافی نہیں ہے۔ خدا کریم کی طرف سے ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، وما ہم بمؤمنین، کہتے ہیں مومن ہیں لیکن وہ مومن ہیں نہیں۔ اب ان کے بارے میں خدا کریم اب ان کی آہستہ آہستہ وہ جو ان کے اس طریقہ کار کے لوازم ہیں ان کو بیان فرما رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو منہ سے کہتے ہیں مومن ہیں اور مومن ہیں نہیں، ان کے جو لوازمات ہیں، یعنی خود جو ان پر آنی ہے اور جو ان کی وجہ سے دوسروں پر آنی ہے،
اور جو خدا کا ان کے ساتھ رویہ ہونا ہے، یہ 3 باتیں یہاں نقل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں کہا تھا کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلا یہ کام ان کے اس طرز عمل سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو خدا کریم کا اس کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تو صرف اور صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسرا جو ان کے اس طرز عمل کا وہ نشانی سمجھے ہے، جو اس سے نکلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مریضی ہے، بیماری ہے۔ اس مرض کا ہم بتا چکے ہیں کہ یہ بیماری قرآن کی دوسری آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مجموعہ آیات ہے جن میں فی قلوبہم مرض کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان تمام کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان دین سے ہٹ کر اپنے دنیاوی مختلف رغبتوں میں مصروف ہو، دنیا کے مختلف کششیں جو موجود ہیں ان میں پھنسا ہوا ہو اور ان کی وجہ سے دین پر چلنے میں مشکل سمجھتا ہو اور پھر اس کو ترجیح دیتا ہو۔ کس کو؟ دنیا والے سلسلے کو۔ آج ایک اور ان کی علامت یا ان کے جو پیش آتا ہے، ان کو جو ایمان کا کہتے ہیں لیکن مومن ہیں نہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جب ان کو کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اے بندگان خدا، آپ لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں فساد بن رہا ہے، آپ یہ فساد برپا نہ کریں، یہ فسادی کام نہ کریں، یہ خرابیاں نہ کریں، تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم تو مصلح ہیں، ہم ٹھیک طرز عمل رکھتے ہیں، اور اس بات کو وہ نہیں مانتے۔ اب یہ بات دیکھنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ فساد فی الارض کا معنی سمجھنا چاہیے۔ اگر فساد فی الارض کا معنی سمجھ آیا تو پھر ہمیں ان آیات کا صحیح ادراک بھی ہو سکے گا۔ فساد فی الارض قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے کہ وہ جو ہے فساد فی الارض کر رہے ہیں، وہ فساد فی الارض کا باعث بن رہے ہیں، یہ مفسد فی الارض ہیں، بہت دفعہ استعمال ہوئے۔ اگر اس سارے مجموعے کا جو کچھ آیات میں عرض کرتا ہوں ابھی، ان سارے مجموعے کو اگر دیکھیں، آیات کے، قرآن کی ان آیات کو دیکھیں جو خدا نے تفصیل کی ہے مفسد فی الارض کی، یا جو فساد فی الارض کا معنی نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین سے ہٹ کر طرز زندگی اپنانا، دین سے ہٹ کر طرز زندگی اپنانے کو کہتے ہیں فساد فی الارض۔ ہمارے پاس وعلیکم السلام 2 چیزیں موجود ہیں جہان میں، 2 ہی تو باتیں موجود ہیں۔ ایک ہے تکوینی زندگی زمین پر، فساد فی الارض جو کہا گیا ہے کہ زمین کے اوپر، زمین پر فساد مت پھیلائیں۔ ایک ہے تکوینی زندگی، فطری زندگی، قدرتی زندگی، جیسے سورج کا آنا، بارش کا آنا، زمینوں میں کھیتی باڑی کرنا، زمینوں سے ہر چیز کا نکلنا، پانی کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، پتہ نہیں زمین پر بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں، طبیعی کام ہو رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، زمین میں اگایا جا رہا ہے، زمین اس کا نتیجہ دے رہی ہے،
صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے اور انسان اس کو روکنے میں بے بس ہے۔ انسان اس میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس میں کیا کر سکے، کوئی خرابی کر سکے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے، تکوینی نظام ہے اور چل رہا ہے۔ ایک دوسرا نظام ہے جو انسانوں کی زندگی کا اور معاشرے کا نظام ہے۔ یہ ایسا نظام ہے جس میں کیا ہو سکتی ہے، اچھائی بھی ہو سکتی ہے، اصلاح بھی ہو سکتی ہے اور اس میں خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر صحیح اصلاح کے انداز میں چلے، چونکہ فساد کے مقابل میں جو لفظ ہے وہ اصلاح ہے۔ اصلاح کا لحاظ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے جگہ پہ ہو، جیسے کہ قدرت کی ہر چیز، سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، بادل اپنے طریقے سے آتے ہیں، اور جو نظام زندگی کا ہے وہ اپنے طریقے سے بالکل فٹ چل رہا ہے۔ اسباب اور مسببات کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے طریقے سے بالکل چل رہا ہے۔ اگر نظام تشریع میں بھی یہی صورتحال ہو، یعنی خدا کے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق، خدا کے بتائے اصول کے مطابق زندگی بن جائے اور اسی طریقے کے مطابق سب چل رہا ہو، تو یہ تو اصلاح فی الارض بن جائے گا، یعنی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی اور ہر کوئی اپنا، یعنی ہر کوئی تول پورا دے رہا ہے، ہر کوئی اصلی چیزیں دے رہا ہے، کوئی بندہ کام چوری نہیں کر رہا ہے، کوئی بندہ دوسروں کا مال نہیں کھا رہا ہے، کوئی بندہ دوسروں کے حقوق نہیں کھا رہا ہے، کوئی بندہ ایسے کام نہیں کر رہا ہے جو دوسروں کے لیے درد سر بن جائیں، کوئی خرابی نہیں کر رہا ہے، تو پھر اصلاح فی الارض ہو جائے گا اور ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی بندہ دین چونکہ وہ نہیں رکھتا ہے، ایمان نہیں رکھتا ہے، اور ایمان اس طرح نہیں رکھتا ہے کہ خدا کے بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو باقی سارے جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو ایک بندہ جھوٹ کے ذریعے تجارت کر رہا ہے، دھوکے کے ذریعے تجارت کر رہا ہے، باقی سارے ٹھیک اپنے ٹائم پہ آتے ہیں، ایک بندہ ٹھیک ٹائم پہ نہیں آ رہا ہے، باقی بندے لائن میں کھڑے ہیں، ایک بندہ، دو بندے کیا کر رہے ہیں، لائن توڑ رہے ہیں۔ اچھا کیا ہوگا پھر؟ خوب یہ ان قسم کے بندوں کا طرز عمل کیا کرے گا؟ جب دو بندے لائن توڑ کر ادھر آ رہے ہیں تو باقیوں کا کیا دل کرے گا؟ وہ بھی اسی طرح ہے۔ جب ایک بندہ جھوٹ کے ذریعے شام کو زیادہ پیسے کچھ اس نے کما لیے ہیں ظاہراً، تو باقیوں کو کیا دل ہوگا؟ جب ایک بندہ نماز کے ٹائم پر دکان کھولے ہوئے ہے، 2-3 کھولے ہوئے ہیں، باقی سب بند کر کے گئے ہیں، جب آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ جنہوں کی دکانیں کھلی تھیں سارے گاہک کدھر آ گئے ہیں، ان کی دکانوں پہ آ گئے ہیں، تو اگلے دن کیا ہوگا جی؟ وہ ان میں سے بھی کئی چاہیں گے کہ کیا کریں، دکانیں ہیں اس ٹائم اپنی کھولے رکھیں اور سلسلہ چلاتے رہیں تاکہ کیا ہو، وہ بھی کمائیں، اور نتیجہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ جمعہ کے ٹائم میں جمعے پہ لوگ نہیں ہیں اور کدھر ہیں، انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ ایک بندہ جو ہے وہ شادی میں بے حساب اندھا خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، دوسرے جب دیکھتے ہیں، پہلے وہ نہیں کر سکتے تھے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرا بھی شامل ہو جاتا ہے، اگلے دن تیسرا شامل ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ وہی کام کر رہا ہے، حالانکہ ہے بھی نہیں، وسائل بھی نہیں ہے، قرضہ لے کر وہ کام کر رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فساد فی الارض۔ کچھ لوگوں کے ابتدا کرنے سے، غلط کام کی ابتدا کرنے سے، باقی پھر آہستہ آہستہ اسی طرف چل پڑتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے؟ فساد
فی الارض. ایک بندہ نقلی مال بیچتا ہے، نمبر 2 مال بیچتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ عوام ہے، عوام تو وہ جو سستی چیز یا کم قیمت والی چیز ہے وہ لینے چاہتی ہے، سارے ادھر اس سے لے لیتے ہیں. اگلے دن دیکھتے ہیں کہ دوسری دکان والا بھی وہی مال لے آیا ہے. اور بھائی وہ اصلی مال تو لیتے ہی کوئی نہیں ہے یہاں. تیسرے دن دیکھیں گے 2 اور دکانوں والے بھی لے آئے. کچھ ٹائم کے بعد سارے شہر میں نقلی مال ہوگا. ایک بندہ نقلی دوا لے کے آتا ہے، پھر اسی طرح جب دیکھتا ہے کہ اصلی تو لینے والے، اصلی کی قیمت زیادہ ہے اور وہ کوئی لینے والا نہیں ہے، اگلے کچھ دنوں میں وہ بھی نقلی کام شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح فساد فی الارض، یعنی پوری زمین کا نظام بگڑ جاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے بہت سارے معاشروں میں، ہر معاشرے کی اپنی خرابیاں ہیں. صرف بر صغیر میں کچھ خرابیاں ہیں، دوسرے ممالک میں اور طرح کی خرابیاں ہیں، تیسرے میں اور طرح کی خرابیاں ہیں، اس اگلے میں اور طرح کی ہر ملک میں خرابیاں ہیں. اور اسی طرح فساد فی الارض ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ جب شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، ابھی جو ہے ہمارے معاشرے میں جھوٹ کیسے ہے، بہت عام ہے. مثلا یہ کہنا کہ میں بس قریب ہوں، موبائل پر آپ بالکل بس پہنچنے والا ہوں جہاں اس نے پہنچنا ہے، حالانکہ ابھی ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ پیچھے ہے، جہاں وہ بتا رہا ہے اس سے وہ بہت پیچھے ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے نہیں ہو رہا ہے ایسے. تو یہ جھوٹ کیوں عام ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے، جب دوسروں نے دیکھے گا یار یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اسی طرح بھی ہو سکتا ہے، بندہ ہو ذرا پرے اور بتائے کہ میں ابھی پہنچ رہا ہوں. یعنی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور یہ جیسے آگ ہوتی ہے اور آگ پھیلتی جاتی ہے، ایک آگ سے دوسری آگ، تیسری آگ، اور اس طرح اسی طرح انسانوں کے یہ بے ایمان لوگوں کے کام اسی طرح فساد فی الارض کا باعث بن. ایک بندہ دودھ میں پانی ملا کے لاتا ہے، جو اس کے ساتھی ہیں پہلے سارے اکٹھے اچھا دودھ لے کے آتے تھے، اب ایک بندے نے پانی ملا کے شروع کیا، انہوں نے دیکھا یار اس کے حالات بڑے بہتر ہو رہے ہیں. یہ تو پہلے اس کا پرانا موٹر سائیکل ہوتا تھا، 1 مہینے میں اس نے موٹر سائیکل چینج کر لیا. اگلے مہینے اس نے، پہلے 1 ڈبہ ہوتا تھا، اب اس کے 3 ڈبے ہو گئے دودھ کے. پہلے 10 گھروں میں دودھ دیتا تھا، اب 20 گھروں میں، 30 گھروں میں، 40 گھروں میں، اور پھر اس طرح. اس کی تو بلے پہلے 1 گائے تھی، اب گائے بھی اس نے بڑھا لی ہے. پتہ نہیں کیا بڑی ترقی کر رہے ہیں، کیا کھوج لگائے پتہ چلتا کہ بھائی یہ جو ہے دوہرا دودھ بیچ رہا ہے جی، 1 من دودھ کے ساتھ جی پانی بھی ساتھ بیچ رہا ہے. تو اس طرح انہوں نے کہا یار ہوتا کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ہم بھی یہ کام کر لیتے ہیں. وہ شروع بندے کو ویسے ہی اس چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے، خرابی کی طرف رغبت ہو. یہ ڈھلوان کی سائڈ ہے نا، جو خرابی کی سائڈ ہے وہ ڈھلوان کی سائڈ ہے، نیچے جانا ہے. اور نیچے جانا آسان ہوتا ہے یا اوپر جانا؟ ہوا میں اوپر جانا کتنا مشکل ہے، اور واپس آنا. تو اسی طرح انسان اس نیچے کی طرف، یعنی جہنم بھی خدا نے نیچے بنایا. عجیب ہے. یہ قرآن کے خاص اس میں سے ہے، یعنی بہت چیزیں ہیں، قرآن کی طرف آئیں تو بہت چیزیں ملتی ہیں. جنت میں غرفات کی بات ہے، اور غرفہ کہتے ہیں اوپر والے فلور کو،
اور جو جہنم ہے وہ قعر میں ہے. جہنم کے دروازے جو ہے نا وہ اس طرح ہیں کہ اگلا جو دروازہ ہے وہ جہنم کے پہلے اس سے نکلتا ہے. جہنم ایسے 7 اگر فلور سمجھ لیں تو جو دوسرے فلور کا دروازہ وہ پہلے سے اور اس کا دروازہ اس سے اور اس سے اسی طرح نیچے. ایسے نہیں ہے کہ 7 علیحدہ علیحدہ بھائی ہیں. اگر نچلی سے کوئی نکلے گا تو پہلے کدھر آئے گا؟ 6 نمبر پر آئے گا. اس سے نکلے گا تو 5 پہ آئے گا. اس طرح نیچے جا رہا ہے. تو نیچے انسان تو سارے انسان کیا ہے نیچے کی طرف بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں, کھینچے چلے جاتے ہیں, اور وہ بھی وہی عادت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسروں نے اپنائی. حتیٰ اسکولوں میں اسٹوڈنٹ ایک چھٹی کرتا ہے, اب جو ایسے درمیانہ قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ذہنی طور پر, تو وہ کیا کرتے ہیں, ہاں وہ تو چھٹی کر ہے, کل بھی اس نے چھٹی کی ہے, پرسوں بھی چھٹی کی ہے, اب اس کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی چھٹی کرے. اور اس طرح کیا کرتے ہیں, ایک سستی, کاہلی اور پڑھائی سے بھاگنے کا ایک انداز پورے اس میں وہ جو ہے نا پھیلا لیتے. فساد فی الارض کی بات خدا کریم کہہ رہے. تو یہ لوگ جو مومن نہیں ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی پابندی تو ہے نہیں, اللہ کے احکام پہ چلنا تو انہوں نے ہے نہیں, اس لیے یہ کیا کرتے ہیں, ان احکام الہی دین کے مطابق اپنی زندگی نہیں رکھتے ہیں. اور یہ جب نہیں رکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یار ان کے تو بڑے لہریں ہیں, ان کی تو بڑی موجیں ہیں, وہ تو بڑی موجیں کا, وہ میلے میں گیا ہے, یہ بندہ پہلے نماز میں جاتا تھا, وہ دو, اب دوسرے دن جب وہ آ کے بتاتا ہے یار میلے میں تو یہ تھا, وہ تھا, فلاں تھا, اس طرح تو اس طرح. دوسرے دن وہ جو کئی بندے پہلے اپنے نماز اور اس میں مصروف تھے اور ادھر ادھر جاتے تھے, اپنی کاموں میں جاتے تھے, انہوں نے بھی اپنے کام کاج چھوڑے اور کیا کہا, چل لیں بھائی میلہ دیکھتے ہیں. اس طرح انسان اپنے کاموں سے ہٹتے ہیں. اس طرح اسٹوڈنٹ میں بتاتا ہوں, اسٹوڈنٹ میں میٹرک جب کر لیتے ہیں یا میٹرک کے قریب ہوتے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹ صرف اس وجہ سے اسکول چھوڑتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے اسکول چھوڑ دیے. ایک نے اسکول چھوڑا ہے, پڑھائی چھوڑی ہے, کسی کام میں لگا ہے, دوسرے نے دیکھا ہے یار وہ بڑا شوق ہے, نہ صبح جاگنا پڑتا ہے, نہ بستہ اٹھانا پڑتا ہے, نہ تیاری کرنی پڑتی ہے, نہ کچھ, نہ بالکل کچھ بھی نہیں, کوئی پابندی نہیں, نہ اسکول سے واپس آ کر ہوم ورک کا درد سر ہے, نہ ہی امتحانوں کے لیے کتنی ٹینشن لینی پڑتی ہے, بالکل آزاد ہے. ہاں بس کیا ہے, کام پہ جاتا ہے بڑے آرام سے, نہ کوئی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بھی دیکھتے ہیں یار میٹرک میں اتنی تکلیفیں, اتنے تیاریاں, یہ پڑھ وہ پڑھ, پھر ہاں تو اس میں کیا کرتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ میری بھی چھٹی, میں بھی کل اس کے ساتھ کام پہ جاؤں گا. یہ ہوتا ہے افساد فی الارض. یعنی کچھ لوگ اپنے طور پر ایک ایسے کام کرتے ہیں جو دین سے ہٹ کر ہوتے ہیں, اور دین سے ہٹ کر ان کا یہ کام کتنوں کو انہی کاموں, انہی غلط کاموں کی طرف راغب کرتا ہے اور انہی کی طرف لے جاتا ہے. خدا کریم نے کہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. میں اس لفظ کے حوالے سے قرآن میں استعمال ہونے والے آپ کو تھوڑی سی کچھ آیات پڑھا کہ دین سے ہٹنا ہی, اور یہی حالت ہے ابھی پورے معاشروں میں. قرآن نے تو پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. فی البر والبحر کا مطلب بھی زمین ہی ہے, یعنی زمین ہی ہے جس پر بر بھی ہے اور باہر بھی ہے. دو حصوں میں ہی تقسیم ہے. زمین کا کچھ حصہ دریا ہے, پانی ہے, اور کچھ حصہ زمین ہے. تو خدا کریم فرماتا ہے کہ بر اور بحر میں فساد پھیلا ہوا ہے.
ظاہرہ یعنی پھیلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، وجہ لوگوں کے اپنے کیے دھرے ہیں، یعنی یہ کوئی خدا کی طرف سے نہیں آیا ہوا، یہ لوگوں نے خود ہی، پہلے ایک نے شروع کیا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر اس طرح کرتے پورے کے پورے معاشرے خراب ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، پورے جہان کی بات ہے، ہاں کام چوری پورے جہان میں ہے، قانون توڑنا پورے جہان میں ہے، پڑھائی سے بھاگنا، تعلیم سے بھاگنا پورے جہان میں ہے، جنگ کی طرف راغب ہونا پورے جہان میں، زور کے ساتھ اپنے زور بازو کے ساتھ اپنے کام نکالنا کدھر ہے؟ پورے جہان۔ بیان کے ساتھ کام کرنا بہت کم ہے، زور کے ساتھ پیسے کا شو کرنا، مال کی، اپنے مال کو شو کرنا اور سب کو دکھانا، یہ کدھر ہے بھائی؟ کسی خاص معاشرے میں؟ پورے جہان میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فساد فی الارض ہیں۔ دیکھیں یہاں کہتے ہیں ام نجعل، یہ صاد آیت نمبر 28، سورہ صاد آیت نمبر 28 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، وہ جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح قرار دیتے ہیں، آیا وہ اور مفسدین فی الارض ایک جیسے ہیں؟ خوب مسلم ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مفسدین فی الارض ان کے مقابل میں ہیں، یعنی ایک ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ عمل صالح سے مراد پہلے بھی عرض کیا ہے، صرف نماز روزہ نہیں ہے، تمام آپ کی زندگی کے کام، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، شادی کے پروگرام، دوسرے پروگرام، مہمانوں کی پذیرائی، ہمسایوں کے ساتھ جو آپ تعلق رکھتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات، ان میں ایک اصلاح کا پہلو ہوتا ہے اور ایک افساد کا پہلو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ عامل الصالحات، وہ صالحات کا طرز عمل اپناتے ہیں۔ یہ نماز روزے کی بات صرف نہیں ہے، وہ بندہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز سے جب فارغ ہو کے آتا ہے تو وہ ہر انسان کو گالی دے رہا ہوتا ہے، ہر انسان کو برا بھلا کر رہا ہوتا ہے، یہ بندہ اصلاح عامل الصالحات نہیں ہے، یہ صالحات پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں رکھتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے، دوسروں کا مال کھاتا ہے، یہ سب کے سب یہ عامل الصالحات نہیں ہے۔ یہ بندہ صرف نماز پڑھنے سے کافی نہیں ہوتا ہے۔ خدا کریم کہہ رہا ہے کہ جو عامل الصالحات نہیں ہے وہ مفسدین فی الارض ہیں۔ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 85 میں ہے کہ حضرت شعیب کہتے ہیں اپنی قوم کو ظاہراً، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، جب آپ ناپ تول کریں تو پورا پورا دیا کریں، جب ناپ تول کریں تو کیا کیا کریں؟ پورا پورا دیا کریں، ایسے نہیں کہ تھوڑا سا وزن کم کر کے دے دیں، جیسے کہ اکثر سنتے ہیں کہ اس طرح بھی کرتے ہیں۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے مالوں کو نقصان مت پہنچاؤ، ہاں نقلی مال کسی کو مت دو، ان کی اشیاء میں ان کو دھوکہ مت دو، خسارہ مت دو۔ اور پھر کیا؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر مفسد بن کے نہ رہو، یعنی یہ کام جو کرتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مفسد فی الارض، اس لیے کہ اس کی ایک کے کام کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آگے وہ چیز اسی طرح پھیلتی ہے اور وہ مفسد فی الارض بن جاتا ہے۔ خود تو گندا تھا، پورے معاشرے کو کیا کر رہا ہے؟ گندا کر رہا ہے اور خراب کر رہا ہے۔ یہ آیت پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اس میں سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فساد پھیلا ہوا ہے ہر جگہ، لا قانونیت ہے، خرابی ہے، دھوکہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے خود ہی اس طرح اپنایا، یعنی کسی ایک نے شروع کیا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، اور اب کیا ہے، سب ہی۔ ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے اسی یعنی کتنی چیزوں کو گننے بننا، بازار میں جائیں، گلیوں میں جائیں، سب ہی تجاوزات ہیں، یعنی سب نے اپنے ہاتھ سے باہر کام کیا ہوا، سب نے۔ دکان والا ہے تو اس نے اپنی دکان کے باہر بہت ساری جگہ گھیر رکھی ہے جو کہ پبلک کی جگہ ہے، اور وہ حرام کام کر رہا ہے۔ ایک بندہ شریف ادھر آتا بھی ہے کوئی، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس والوں نے حتیٰ اس کے سامنے اور اس کی جگہ پہ بھی کیا کر رکھا ہے، کچھ دن وہ برداشت کرتا ہے، اور پھر وہ بھی کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنا ہی سامان باہر رکھ دیں اور اپنی جگہ کو خود ہی استعمال کریں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ وہ ٹھیک کام کریں، لیکن آس پاس والوں کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہ ٹھیک کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہے افساد فی الارض، یعنی فساد پھیلانا زمین میں۔ بس یہ بہت مہم لفظ خدا کریم نے یہاں علامت بتائی کہ اے انسانوں، اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو فساد یعنی ایمان اور مومن نہیں بنیں گے تو مفسد فی الارض بن جائیں گے آپ۔ حتماً آپ کی خرابیوں کی وجہ سے دوسری خرابیاں پیدا ہوں گی، کئی لوگ خراب ہوں گے اور سلسلہ بڑھے گا۔ آیات مفسد فی الارض کی بہت زیادہ ہیں، ہم سب کو ادھر دیکھنے معنی سمجھانا تھا کہ افساد فی الارض کا مطلب ہے کہ دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزارنا۔ افساد فی الارض یعنی دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ کرنا۔ اچھا، اب اگر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کو کئی درس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، آپ اگر کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، ترقی کرنی ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، تو ترقی کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہوں۔ ہم گھر کی ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا یہ ہے کہ کوئی بندہ وہاں کوئی پروگرام رکھتا ہے جس میں دین کے حوالوں سے کئی منفی سلسلے موجود ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مثلا خواتین کو کہا جائے، یا خواتین کے حوالے سے کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر خواتین کو بڑے کھلے انداز میں اور اس طرح اور اس طرح اور اس طرح آنا چاہیے۔ اب ان کو کہا جائے بھائی دین اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، جوانوں میں بے راہ روی پیدا ہوتی ہے اس سے، اور سلسلے ہوتے ہیں۔ نہ بھائی، یہ جدید دور کے تقاضے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کو اوپر لے آ رہے ہیں، لوگوں کو آزادی دلوا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا دلوا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح کے، وہ خواتین کو کوئی بات اس طرح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی ہیں جی، یہ۔ اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ خوب نتیجہ واضح ہے۔ اسی طرح یعنی جتنے بھی انسان ہیں وہ اگر اس طرح سوچ رکھنا شروع کر دیں کہ یہ میرا گھر ہے، میری مرضی، اس میں بے ہنگم اور بے حساب اونچی آواز میں اس نے اپنا جو ہے ڈھول بجانا شروع کر دیا ہے، اس کا کوئی کہے کہ بندے خدا سب کا یہ تم ڈسٹرب کر رہے ہو، نا، میرا گھر میری مرضی، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو فساد فی الارض بنتا ہے۔ جب اس طرح ایک بندہ غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کراتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسی بیماری ہے جو دوسروں کو بھی لگتی ہے، وہ علاج نہیں کراتا ہے، جو اس کے لیے ویکسینیشن چاہیے وہ نہیں کرواتا ہے،
اس کی وجہ سے 10 بندے اور کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرا جسم، میری زندگی، میری مرضی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تو وہ کوئی ایک جگہ رہتا نا، ادھر جہاں کوئی اور نہ ہوتا، خود اس نے اکیلے میں مرنا اور جینا ہوتا، پھر کہہ سکتے تھے کہ تیری زندگی تیری مرضی، ہیں جی۔ لیکن اس کی وجہ سے 20 لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پس جبراً اس بندے کو کیا کروانا چاہیے؟ علاج کروانا چاہیے اس کا، نہیں تو اس کو بند رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے ان کو، بے ایمان لوگوں کو، کہ آپ کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ اپنے بے ایمانی کی وجہ سے اور دین سے ہٹ کر کام کرنے کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے معاشرے میں ٹوٹل بگاڑ ہے یا نہیں؟ اتنا بگاڑ ہے، پتہ نہیں آپ لوگ ابھی جوانی میں ہیں، اتنا سمجھیں یا نہیں سمجھیں، اتنا بگاڑ ہے، اتنا بگاڑ ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ جہنم بنی ہوئی ہے۔ یہ زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، یعنی ہر طرف سے بگاڑ ہے۔ ادھر سے کام کرنے والوں کی طرف سے بگاڑ ہے کہ وہ پورا کام نہیں کر رہے ہیں، ادھر سے جن کا کام ہوتا ہے، جو مالک ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ظلم اور جبر اور مطلب پیسہ پورا نہ دینا، حق پورا نہ دینا، کام زیادہ لینے کی کوشش کرنا، تنگ کرنا، اپنے حقوق اس کے نہ پورے دینا، ادھر سے یہ، ادھر سے یہ۔ دکاندار اپنی جگہ پہ وہ کر رہے ہیں، جو ان سے اوپر والے ہیں وہ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، جو گاہک ہیں وہ اپنی طرف سے ظلم کر رہے ہیں، جا کر نقلی نوٹ پکڑا کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، دکاندار پورا ہفتہ جو ہے وہ جلتا سڑتا رہتا ہے کہ بھئی پورے ہفتے کی کمائی ایک دن میں جو ہے کیا ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ دین سے ہٹ کر چلنا، دین کی زندگی سے ہٹ کر چلنا۔ تو ان کو جب کہا جاتا ہے، ان بے ایمان لوگوں کو، کم ایمان لوگوں کو، بے عملے لوگوں کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں خرابی مت پھیلائیں۔ آپ کی اس بے ایمانی اور اس دین سے ہٹ کر زندگی تو معاشرے میں فساد پھیلا رہی ہے، خرابیاں پیدا کر رہی ہے، بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ٹھیک چل رہے ہیں، ہمارا کام ٹھیک ہے، ہم مصلح ہیں، میری دکان تو ٹھیک چل رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، غلط یہ مال نہ بیچیں، نقلی مال نہ بیچیں، ہم تو بیچ رہے ہیں، اور کیا ہے، بڑا ہی ٹھیک چل رہا ہے، بڑا کاروبار صحیح سے چل رہا ہے، کاروبار بڑا پنپ رہا ہے ان دنوں۔ ہاں، جب ہم وہ اصلی مال بیچتے تھے ہر روز نقصان ہی ہوتا تھا۔ اب جب سے یہ کام شروع کیا ہے، ماشاءاللہ بڑا ہی کام چلتا ہے۔ وہ اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی، وہ ساتھ والے دکان والوں کہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کریں، اللہ کے بندے کچھ کمانا ہے تو یہ کرو۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں، وہ دوسروں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیا لگے ہوئے ہیں مولویوں کے پیچھے، ہاں، اور بس ہر وقت اپنی تنبیہ ہی پاک کرتے رہتے ہیں جی۔ چھوڑو ان باتوں کو، ادھر آ جاؤ، ہاں، آزاد رہو۔ تو وہ کیا اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، ہم لوگوں کو اس جو ہے نا پھنسے ہوئے یہ جو بیچارے ان مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اور اب جو ہے اپنی زندگی کو انہوں نے کیا کر رکھا ہے، اجیرن کر رکھا ہے، پھنسا رکھا ہے، اس سے ہم نکالنا چاہتے ہیں لوگوں کو آزادی کی طرف لے آنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنی زندگی انجوائے کروانا، یہ ہم
کوشش کر رہے ہیں، آزادی دل پانا چاہتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم مصلح ہیں۔ اللہ کا تبصرہ سنیں اس پر، آیت نمبر 12 میں ہے الا انہم هم المفسدون، جان لیں 100% پکی بات ہے، اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے انہم هم المفسدون، یہی تو مفسد ہیں، اسی کی وجہ سے تو سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، سارے معاشرے میں خرابی ہے، بگاڑ ہے تو ہے ہی ان بے ایمان لوگوں کی وجہ سے، ان بے ایمان اور ایمان کا اعلان کرنے والے اور بے ایمان لوگوں کی وجہ سے ہے ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو سمجھ آنے والی نہیں ہے، یہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ خود مفسد ہیں اور یہ خود کو کیا سمجھ رہے ہیں، مصلح سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے، جو کہ آیت نمبر 13 سے شروع ہوگی، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔